السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ آج ہم سبق نمبر 7 پڑھیں گے اور لیسن کا نام ہے حروف مدہ۔ یعنی پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں حرکات کے بارے میں، تنوین کے بارے میں، اور اس کے بعد ہم نے پچھلی کلاس میں مشق بھی کی تھی جس کے اندر سارے رولز ہم نے دیکھے تھے کہ حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھنا ہے، حرکات کو کیسے پڑھنا ہے، تنوین کو کیسے پڑھنا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں۔ تو اس سبق تک آنے کے لیے آپ کو پچھلی کلاسز لینی پڑیں گی، پچھلے ویڈیوز کو لازمی دیکھیں، اس میں جو رولز بتائے گئے ہیں جب آپ کو وہ سمجھ میں آئیں گے تو یہ کلاس بھی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو چلیں اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے حروف مدہ۔ یہاں پہ ہم حروف مدہ کے بارے میں پڑھیں گے، تو سب سے پہلے ہم پہلے ٹاپک کو دیکھتے ہیں کہ اس علامت، یعنی یہ جو علامت دی گئی ہے، یہ جو نشان چھوٹا سا دال کی شکل کا ہے، اس علامت کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو ہوتی ہے نا چھوٹی سی، قرآن پاک میں بہت سے حروف کے اوپر یہ چھوٹی سی دال کی شکل کی علامت آتی ہے، اس کو ہم جزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جیسے کسی لفظ کے اوپر حرکات ہو جائے نا، یعنی زبر زیر پیش، تو اس لفظ کو متحرک کہتے ہیں یا اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ اسی طرح تنوین کے بارے میں پڑھا تھا کہ کسی حرف کے اوپر اگر دو زبر دو زیر دو پیش ہے تو اس کو منون کہتے ہیں۔ صرف وہی چیز ہے کہ اگر کسی لفظ کے اوپر جزم آتی ہے تو اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ ساکن کیسا؟ یعنی کہ اس کی آواز تو آ جاتی ہے لیکن وہ خود اپنی حرکت کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا۔ یعنی کہ یہ جو ہے نیچے اب آپ دیکھیں تو با واو پیش بو ہے، تو واو کے اوپر جزم آ رہی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو بو یعنی واو کی آواز تو آ رہی ہے لیکن وا وا وو اس طرح نہیں ہو رہا، بلکہ بو واو کی آواز آ رہی ہے۔ تو جب کسی لفظ کے اوپر یہ جزم ہوگی تو اسے ہم ساکن کہیں گے۔ تو ہم اب اس کا اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں کہ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یعنی جس لفظ کے اوپر جزم آتی ہے، جیسے کہ یہ واو پہ دیکھیں، واو پہ جزم ہے تو واو ساکن ہو گیا نا۔ واو کا نام کیا ہوا؟ ساکن۔ یعنی واو اب اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا، واو کو سپورٹ چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ سپورٹ ہمیشہ پیچھے سے۔ اب پیچھے سے کیسے؟ متحرک۔ اگر اب آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم نے حرکات کے ٹاپک میں متحرک پڑھا تھا، یعنی کسی لفظ کے اوپر اگر زبر زیر پیش آ جاتی ہے تو متحرک ہوتا ہے، تو زبر زیر پیش والا متحرک ہوتا ہے، یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ تو اب واو جو ہے، واو تو ساکن ہے، واو پہ تو جزم ہے، واو اکیلا پڑھا ہی نہیں جا سکتا، واو کو تو سپورٹ چاہیے۔ اب سپورٹ کس کی چاہیے؟ یا تو زبر کی چاہیے، یا تو زیر کی چاہیے، یا پیش کی چاہیے، یعنی کہ متحرک حروفوں کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے با واو پیش بو، تو با کے ساتھ با پہ پیش تھی نا، اس لیے اب ایسا نہیں ہوتا کہ اگر با پہ دو زبر ہو تو ہم ملا کے پڑھ لیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ جسٹ متحرک کی بات کی گئی ہے تو متحرک زبر زیر اور پیش والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا۔ یعنی کہ اب ہم نے 3 لفظوں کے بارے میں، 3 حرفوں کے بارے میں پڑھنا ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا، کہ ہم نے ان کو کون کون سی کنڈیشن میں کیسے کیسے پڑھنا ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں تو الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا،
اب یہاں پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ یہاں پہ بات الف کی ہو رہی ہے، الف، جبکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف کے اوپر نیچے یا اس طرح کوئی بھی اگر چیز آ جاتی ہے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ تو حمزہ بن جاتا ہے نا۔ الف کے اوپر بھی کوئی چیز آتی ہے، نیچے آتی ہے، یعنی زبر زیر پیش آ جاتی ہے، کھڑی زبر آ جاتی ہے، یہ جزم آ جاتی ہے، تو وہ الف نہیں رہتا، وہ ہم حمزہ پڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ تو الف کہا جا رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ الف، الف تب الف ہوتا ہے جب وہ بالکل خالی ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی چیز ہوتی ہے نہ اس کے نیچے کوئی چیز ہوتی ہے، تو یہ ہوا الف۔ تو ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ الف آ رہا ہو اور الف سے پہلے زبر آ رہی ہو، یعنی کہ اس طرح کا الف ہو، الف سے پہلے زبر ہو۔ اب یہ یہاں پہ جڑ کے آ رہا ہے نا، تو بعض جگہ پہ یہ الگ بھی آ جاتا ہے، تو جب خالی الف ہو یعنی کہ اس کے اوپر نیچے کوئی چیز بھی نہ ہو، تو ہم دیکھیں گے کہ اب اس سے پہلے کون سی حرکت ہے، تو اگر تو زبر ہے تو یہ سمجھیں گے ہم الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ الف مدہ ہے۔ اچھا، یہ الف والا تو ہمیں کلیئر ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں با، سوری، جیسے یہاں پہ اگزامپل دی گئی ہے با الف زبر با، تو الف تھا، بس الف کا اور حمزہ کا فرق آپ کو سمجھ آ جائے تو سب آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، الف کو ہم نے پڑھ لیا، اب ہم واؤ کو پڑھتے ہیں۔ واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوگا۔ اب آ گیا نا ہمارے پاس واؤ ساکن، واؤ ساکن کون سا ہوگا، کون سا ساکن ہوتا ہے جس کے اوپر یہ جزم آ جاتی ہے، تو اب قرآن پاک میں جب جب اس طرح کا واؤ آئے گا یعنی واؤ کے اوپر جزم آئے گی، آپ نے ڈائریکٹ دیکھنا ہے کہ کیا اس سے پہلے پیش آ رہی ہے۔ اگر تو اس طرح کا واؤ ہے، واؤ ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش آ رہی ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ واؤ مدہ ہو رہی ہے۔ یعنی کچھ رولز دیے گئے ہیں نا، جیسے الف سے پہلے زبر دیا گیا ہے اور واؤ ساکن سے پہلے پیش دی گئی ہے، تو یہ واؤ مدہ ہوتے ہیں۔ باقی آپ کو بتاتی ہوں ان کو کیسے پڑھتے ہیں۔ اچھا، ہمارا الف بھی ہو گیا، ہمارا واؤ بھی ہو گیا، اب ہم یا کو دیکھتے ہیں۔ تو یا کیا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ اب کیسے، یا ساکن، پھر ہمارے پاس وہی چیز ہے نا کہ یا کے اوپر جزم، یعنی جس لفظ کے اوپر بھی جزم آ جائے گی وہ حرف ساکن ہی ہوگا، تو یا ساکن یعنی یا کے اوپر جزم آئی تو یا ساکن ہوگی۔ اب ہم اس طرح کی یا سے پہلے دیکھیں گے کہ کیا زیر آ رہی ہے۔ اگر اس طرح کے یا سے پہلے زیر، یعنی کہ یہ ملا کے پڑھا جاتا ہے نا، با یا زیر بی، اب ساکن والا جو حرف ہوتا ہے وہ تو اکیلا پڑھا ہی نہیں جاتا، اس کو تو سپورٹ چاہیے بھائی، اور سپورٹ کون سی چاہیے، یا تو زبر کے چاہیے یا زیر کے چاہیے یا پھر پیش کے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو کیسے پڑھیں گے۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی کہ 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں، یعنی جیسے با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، ٹھیک ہے۔ 3 حرف ہیں، تینوں کی الگ الگ کنڈیشنز دی گئی ہیں، جب جب یہ کنڈیشنز آئیں گی تب تک یہ با، یہاں پہ تو با ہے نا، لیکن تب تک وہ والا حرف لمبا ہو جائے گا، یہاں پہ تا بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ سا بھی، جیم بھی، ہا بھی، یعنی پوری حروف تہجی میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھنا ہے، جیسے با الف زبر با، با واو پیش، یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، حرکات کو تو ہم نے کھینچنا نہیں ہے، تو یہاں بھی حرکات ہے، لیکن حرکات کو کھینچنے کی کنڈیشن ہے کہ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، ہم ان کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان سارے رولز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا سکوں، لیکن اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اوکے۔ تو یہ ہمارا حروف مدہ کے ہمارے پاس رولز تھے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں اس کی مشق کریں گے، میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس کو کیسے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس یہ رولز لازمی یاد رکھنے ہیں، تجوید کے لیے یہ قواعد لازمی ہیں جن کو آپ نے یاد کرنا ہے۔
تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک بھی قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک بھی کر لیں، تاکہ نیکسٹ آنے والی جو ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا، بس اس کو غور سے سنیں، غور سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی تجویز جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اور میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ تو چلیں ہماری کلاس یہاں پہ اینڈ ہوتی ہے۔ اس کا سیکنڈ پارٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ آپ کو اس کی مشق کرواؤں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔